अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन ख़ान और आज एक और इंटरव्यू के साथ आपके साथ हाज़िर हुए हैं। मैंने नाज़रीन बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं। आज के इंटरव्यू की ख़ास बात यह है कि इस इंटरव्यू को मैं ख़ास तौर पे लाजमी करना चाहता था। उसकी दो वजूहात हैं। जिस शख्सियत के पास आज मैं मौजूद हूँ, एक तो ये मेरे शहर से हैं, दूसरा मैं ख़ुद इनसे इंस्पायर हूँ और इनसे लर्न बहुत करता हूँ। तो आज क्योंकि मैं शहर में मौजूद था तो मैंने सोचा कि इनका टाइम लिया जाए। हमारे पास मौजूद हैं फेमस यूट्यूबर सर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू बेटा। सर, आप बहुत सारे मौज़ूआत को कवर करते हैं और बहुत जल्दी अल्लाह ताला ने आपको फेम भी दिया है। आपने सोचा था कि यूट्यूब में इतनी पावर है कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स आप इतने कम अरसे में ले लेंगे? खैर सोचा तो नहीं था जी। और मेरा प्लान भी इस तरह का कुछ नहीं था। और ये जो पढ़ाने लिखाने का काम है ये तो मैं पिछले 30 साल से कर रहा था जी। और लेकिन इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि जब मैं यहाँ प्रिंसिपल बना कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज का, तो हमारा जो आईटी डिपार्टमेंट था जी। वो मेरी तमाम एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड कर लेता था। जी। उसमें से जो लेक्चर्स होते थे टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, ख़ास तौर पर जो एथिक्स से रिलेटेड थे, प्रोफेशनलिज्म से रिलेटेड थे, जी। तो वो यूट्यूब के चैनल के ऊपर डालना शुरू कर दिए उन्होंने। जी। तो वो एकदम ही क्लिक हो गया। और फिर एक हमारा लेक्चर था जिसका नाम था लर्निंग हाउ टू लर्न। जी। तो वो एक लेक्चर उसको मिलियंस के अंदर लोगों ने देखा और एकदम सब्सक्रिप्शन ऊपर बढ़ गई। तो मुझे वाकई अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना जल्दी हो जाएगा और इतनी ज़्यादा इसकी पावर होगी। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि ये ज़माना वो है कि जिसमें सोशल मीडिया, चूँकि हर एक के हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, हर एक के हाथ में उसका रिसीवर मौजूद है, तो अगर कोई बात ऐसी हो जो लोगों के लिए मुफीद हो और उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी हो तो वो बहुत जल्दी लोगों तक पहुंच जाती है। अच्छा सर, इसमें टेक्निकलिटीज़ बहुत हैं क्योंकि बहुत सारे लोग साल हर साल इस पे काम करते रहते हैं। आपको अल्लाह ताला ने बड़ी जल्दी कामयाबी दी है। उसकी एक वजह तो ये है कि आपका कंटेंट ऐसा था कि वो वाकई ही एक्सक्लूसिव उसको हम कह सकते हैं। तो कोई टेक्निकलिटीज़ आपने यूज़ की, आपने टीम हायर की एसईओ के लिए? ये बड़ा सवाल आता है लोगों का। जी, शुरू में तो ऐसा कुछ नहीं था, मैं अकेला ही करता था। मेरा बेटा वीडियो बना के और उसको लगा देता था। वो कंप्यूटर साइंसेज में कर रहा है इंजीनियरिंग। जी। तो उसके बाद मैं जब मेरे दोस्त हैं कासिम अली शाह साहब, आप जानते हैं, जी बिल्कुल, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे, उनका भी इंटरव्यू हम कर चुके हैं। जी, हमारे भाई हैं जी। तो मैं उनसे मिला लाहौर में जब एक काफ़ी माह पहले। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ये काम जो है इसको ऑर्गेनाइज तरीके से करना चाहिए, तो आप कुछ टीम आपके पास होनी चाहिए। जी। तो वो जो टीम है वो बेसिकली 2 लोग ही हैं, बल्कि अब 3 लोग हैं। जी। तो उसमें एक जो है वो कंटेंट मैनेजर हैं, जो कि जैसे मैं कहीं भी जाता हूँ जी। तो वो जो टॉक होती है वो जो रिकॉर्डेड फॉर्म में होती है मैं उनको दे देता हूँ। जी। वो उसको एडिट करके और उसके ऊपर चढ़ा देती हैं यूट्यूब के ऊपर। और एक और हैं अब्दुल्ला, जो कि इसकी सिक्योरिटीज़ को देखते हैं। अच्छा। क्योंकि ये एक बहुत बात है कि आपके नाम के ऊपर गलत चैनल बन सकते हैं। और वो ऐसा हुआ मेरे साथ कि एक साहब ने जावेद इकबाल बन के चैनल बनाया, फेसबुक के ऊपर पेज बनाया और उस पेज में हमारे ओरिजिनल पेज से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे। अच्छा, नाइस। तो वो फिर खैर उसको किसी तरीके से बहरहाल उसको करना पड़ा सेटल। तो बस इस तरह की टीम है, लेकिन हमारा इस तरह से कोई फॉर्मल जिसमें बहुत ज़्यादा गिमिक्स हों उसके अंदर, ये टेक्निकल चीज़ें हों, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसकी लर्निंग का सर अर्निंग के हवाले से बड़ा क्वेश्चन आता है कि मोनेटाइज्ड आपका चैनल है तो आप लाखों में कमा रहे हैं, ऐसा कोई मामला है? पैसे तो इसमें मिलते हैं, लाखों में भी बन जाते हैं जब आपके व्यूअर्स बहुत ज़्यादा हो जाएं तो 1 यानी मिलियन के करीब पहुंच जाए तो आप लाखों में कमा लेते हैं। लेकिन कितने लाखों में ये डिपेंड करता है कि आपके कंटेंट की व्यूअरशिप कितनी है। तो ये इसलिए जो हम तो हमेशा इस बात को प्रमोट करते रहते हैं कि किसी के पास भी कोई चीज़ क्रिएट करने के लिए है ना, देखिए मेरी ज़िंदगी में इजाफा हो रहा है, मेरी ज़िंदगी में आसानी हो रही है किसी की वजह से और वो मुफ्त हो रही है। देखिए ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो लिहाजा आपने देखा होगा कि जिनको अच्छा खाना पकाना आता है, जिनको अच्छे कपड़े सीने आते हैं, जिनको अच्छा पढ़ाना आता है, जो भी एक अच्छी चीज़ आप क्रिएट कर सकते हैं जब आप यूट्यूब पे डालते हैं, अगर वो वेल मोनेटाइज हो जाए तो उससे पैसे मिल जाते हैं आपको काफ़ी। सर, आप एज अ प्रिंसिपल QMC में आपने सर्व किया है, डॉक्टर्स को मॉनिटर करते रहते हैं, आप खुद माशाल्लाह से एक सर्जन हैं। आपकी ही टॉक में मैंने एक डीप लर्निंग और एक सुपरफिशियल लर्निंग की टर्मिनोलॉजीज़ को समझा। और मेरा अपना जो डॉक्टर्स के साथ, क्योंकि एग्ज़ामिन करवाने के लिए मैं जाता रहता हूँ, सुपरफिशियल लर्निंग पे सारे लोग ज़्यादातर रिलाई कर रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग्स इतनी भी नहीं है कि पेशेंट के साथ किस तरह से पेश आना है उन्होंने। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है, इसकी वजूहात क्या हो सकती है? इसका तो बेटा ताल्लुक प्रोफेशनलिज्म से है ना जी। जैसे अगर आप गाड़ी के पहिए का पंक्चर लगवाने जाएं तो आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे
کہ جو بہت فکر کے ساتھ اہتمام کے ساتھ کہ ایسا پنکچر لگے کہ وہ دوبارہ نہ پنکچر ہو، وہ اس طرح سے اس کو کریں گے. کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو صرف اس کو گزارا کریں گے. تو اس کا تو ہر پروفیشنل کے لیے پروفیشنلزم کے اصولوں پر عمل کرنا ضروری ہے. میڈیکل کے اندر تو یہ اشد ضروری ہے. وہ اس لیے کہ جو آپ کا کلائنٹ ہے یا جو آپ کا سبجیکٹ ہے وہ ہیومن لائف ہے. لیکن اگر ایک موٹر سائیکل والا پروفیشنلزم کے تحت نہیں کرتا تو اس کا بھی نقصان ہے. لیکن یہی ہوگا نا کہ موٹر سائیکل ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن اگر ایک انسان ٹھیک نہ ہوا تو اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ زندگی کو خطرہ. ایک زندگی نہیں، زندگیوں کو خطرہ ہے. یعنی اگر ایک شخص جو ہے وہ خدا نہ خواستہ اس دنیا سے چلا گیا تو ایک خاتون بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہمارے ایک زندگی کا مطلب ایک زندگی نہیں، ایک زندگی کا مطلب زندگیاں ہیں. تو اس لیے یہ ہے کہ یہ تو ایک تربیت کا پورا نظام ہمیں اپنے معاشرے میں چاہیے. اور چونکہ ڈاکٹر بھی اسی ایک معاشرے کا حصہ ہیں تو جس طرح ایک دودھ بیچنے والے کو ایماندار ہونا چاہیے، ایک ڈاکیے کو ایماندار ہونا چاہیے، اسی طرح ایک ڈاکٹر کو بھی ایماندار ہونا چاہیے، ایک انجینئر کو بھی ایماندار ہونا چاہیے. تو اس کا تعلق تو ہماری تربیت کے نظام سے ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. لیڈرشپ سر آپ پڑھاتے بھی ہیں، لیڈرشپ پہ بات بھی کرتے ہیں. آپ کے لیے لیڈر کیا ہے، کون ہوتا ہے؟ لیڈر کی تو بڑی ایک آسان سی کتابی ڈیفینیشن ہے. ہر وہ شخص جو اپنے انفلوئنس کو استعمال کر کے تبدیلی لے آئے وہ لیڈر ہے. وہ انفلوئنس کسی قسم کا بھی ہو سکتا ہے. آپ اپنا کسی کے اوپر آپ کو متاثر کر کے، کسی کو اپنا بنا کر، کوئی بھی انفلوئنس استعمال کر کے اگر کوئی تبدیلی لے آئیں تو وہ لیڈر ہے. لہٰذا جو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ جب تک آپ ٹاپ پہ نہیں جائیں گے تو آپ لیڈر نہیں ہیں. لیڈر سے مراد یہ ہے کہ ایک جماعت کا سربراہ، لیڈر سے مراد ہے کہ ایک ادارے کا سربراہ. یہی ایک مس کنسیپشن ہے. لیڈر سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو کہ کہیں تبدیلی لا سکے. اور ایک ادارے کا جو سب سے نیچے والا عہدیدار ہے نا، یعنی گیٹ کھولنے والا جو ہے، جو چوکیدار ہے، وہ بھی لیڈرشپ اسکل استعمال کر کے اپنے ادارے میں تبدیلی لا سکتا ہے. حالانکہ اس کا جو زون آف انفلوئنس ہے وہ کم ہوگا، اس کا دائرۂ اثر کم ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ لیڈرشپ اسکلز کو استعمال نہ کر سکے. بالکل ٹھیک ہو گیا. سر کیونکہ آپ ماشاءاللہ اتنا فیمس ہیں، عمران خان صاحب سے بھی مل کے آگے ہیں، تو لوگ شاید جاننا چاہیں گے کہ آپ کی اپنی پرسنل جو مصروفیات ہیں. ماشاءاللہ آپ بہاولپور میں ایک بہت بڑا ہاسپٹل بھی رن کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کیا کیا کرتے ہیں؟ دیکھو بیٹا، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو 24 گھنٹے دیے، 24 گھنٹے دیے، بہت زیادہ ٹائم ہے. لیکن ہمیں جو ہر وقت شکایت رہتی ہے نا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، وہ اس لیے نہیں کہ ہمیں وقت کو مینیج کرنا نہیں آتا. اور وقت کے مینیج کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی ایک ترتیب سے ہو تو پھر آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ کے پاس بہت سا ٹائم ابھی بچ گیا ہے، ابھی آپ بہت کچھ اور بھی کر سکتے تھے، اور دنیا نے ایسا کر کے دکھایا بھی ہے. تو جو آپ کے سوال کا جواب تو یہی ہے کہ میں یہ 3-4 گھنٹے پریکٹس کرتا ہوں. اور باقی چونکہ میری ٹریولنگ آج کل بہت زیادہ ہوتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب میں یہاں بہاولپور میں ہوتا ہوں تو میرے پیشنٹ جو ہے نا وہ پھر تھوڑے سے زیادہ وہ کیو میں ہوتے ہیں تو ان کو دیکھنا پڑتا ہے. باقی میں چونکہ سرجن ہوں، لیپروسکوپک سرجری کرتا ہوں، کینسر کی سرجری کرتا ہوں، تو میری آپریشن لسٹ بھی ہوتی ہیں. تو بیسیکلی میں اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ صبح سے لے کر تقریباً 1-1:30 بجے تک یہ سرجری کا کام کرتا ہوں. اس کے بعد چونکہ جو میرا باقی کام ہے اس کے لیے مجھے پڑھنا بھی پڑتا ہے، اپنی کتابیں بھی، تھوڑا کتابوں کے ساتھ بھی دوستی نبھانی پڑتی ہے. پھر آبویسلی میری فیملی ہے، بچے ہیں، ان کے ساتھ بھی وقت گزارنا پڑتا ہے. تو اس طریقے سے حساب کتاب کر کے سارے کام ہی میں کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹریولنگ آج کل کچھ زیادہ ہو گئی ہے. لیکچرز کے حوالے سے، لیکچرز کے سلسلے میں یا کسی اور؟ نہیں، میں بیسیکلی ٹریننگز کے لیے جاتا ہوں نا. اور اس طرح میں کالج آف فزیشین سرجن کی جو میڈیکل ایجوکیشن کی ورک شاپس ہیں وہ کروانے جاتا ہوں. تو خاص طور پہ ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں ان کی جو ان کی جو ہائر ایجوکیشن ہوتی ہے میڈیکل ایجوکیشن سے متعلق، تو وہ پڑھاتا ہوں نا میں مختلف جگہوں. اچھا صحیح. کچھ لوگ کہتے ہیں قاسم علی شاہ صاحب سے بڑے انسپائرڈ ہیں. قاسم علی شاہ میرا چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے اور بہت ہی پیارا دوست ہے میرا، اور اللہ اس کو زندگی دے. تو ماشاءاللہ وہ میرا دوست ہے بہت. انسپائرڈ تو آدمی جو ہے نا ایک انسپریشن ایک آدمی نہیں ہوتا، پورے کا پورا ایک ماحول کے اندر انسپریشن ہوتی ہے. اور دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو سب سے زبردست انسپریشن ہوتی ہے نا وہی ہوتی ہے جو آپ کے اندر سے نکلتی ہے. جو ایکسٹرنل انسپریشن ہوتی ہے نا وہ ٹیمپریری ہوتی ہے، مگر جو آپ کے اندر سے انسپریشن نکلتی ہے نا، جس میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرے اندر یہ جوہر موجود ہے اور اس جوہر کو میں نے نکال کے اور پھر اس کو ایکسپریس کرنا ہے، اصل انسپریشن وہ ہوتی ہے. لیکن قاسم علی شاہ میرے بڑے گہرے دوست ہیں. سر یوتھ کو کس طرح کی لرننگ کرنی چاہیے؟ کیونکہ میں نے جو دیکھا ہے، جو آبزرو کیا ہے، میں بھی ڈگری ہولڈر ہوں،
جو گیپ ہے بٹوین دا ڈیمانڈ آف جاب اور جو ہمارا سلیبس ہے اس کے درمیان؟ یوتھ کو کوئی بھی تعلیم، کوئی بھی ہنر، کوئی بھی اسکل سیکھتے وقت نوکری کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے. جی. نوکری اگر مل گئی تو مل گئی. ان کو اپنے آپ کو کمپیٹنٹ بنانا چاہیے، اور جو کمپیٹنٹ بن جائے وہ نوکری کا محتاج نہیں ہوتا. صحیح. وہ اپنی اسکل کو ہمیشہ ایکسرسائز کر کے. اور دوسری اہم بات یہ کہ نوجوان کو کبھی بھی روزگار کو مد نظر رکھ کر اپنی اسکل اور ساروں کو نہیں سیکھنا چاہیے. جی. اپنے پرپز کو اس روزگار سے بیونڈ کرنا چاہیے. اور میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ کا پرپز روزگار سے بیونڈ ہوگا جی تو آپ دیکھیے گا کہ روزگار تو آپ کی یعنی باندی بن کے آپ کے پیچھے پیچھے چلتی آئے گی. اچھا. آپ نے کینچوے کو دیکھا ہے نا؟ جی. کینچوا جو ہے اس کے اندر ایک نیورون ہوتا ہے. اچھا. وہ بھوکا نہیں مرتا. جی. وہ مٹی کو اپنے اندر لے کے جاتا ہے، اس میں سے خوراک نکالتا ہے اور پیچھے سے مٹی نکال دیتا ہے. ایک جس کا نیورون ہے بھوکا نہیں مرتا. جس کے دماغ میں بلینز نیورون اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے وہ بھوکا مر جائے گا. تو اس لیے نوجوان کو میں کہتا ہوں تھوڑی سی بھی انسان کی عقل ہو اور وہ تھوڑا سا انوویٹو ہو تو وہ روزگار کا مسئلہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. وہ بہت سے دیکھیں ہماری اسپتال کے باہر ایک لڑکا ہے، وہ آیا تھا، وہ کہتا ہے جی میرے روزگار نہیں ہوتا. میں نے اس کو ایک چھوٹا سا آئیڈیا دیا. وہ ایک چپس کی ریڈی لگاتا ہے، ہر روز 1500 روپے کما کے جاتا ہے. جی. آلو لے کے آتا ہے 10-15 کلو اور ان کو بیچتا ہے اور اس کو خوبصورت سے چپس بنا کے اچھی طرح پیک کر کے بیچتا ہے. اب شام کو دیکھیے گا وہ یہاں آیا ہوگا، وہ 1500 روپے کما کے روزانہ لے کے چلا جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا میں اتنے پیسے کما. اور 3-4 گھنٹے کام کرتا ہے. اس کا بیٹا میٹرک میں پڑھتا ہے، وہ اپنی کتاب لے کے ساتھ آیا ہوتا ہے. جب ابا بزی ہوتے ہیں تو وہ بھی کتاب رکھ کے تھوڑا ساتھ مدد کرانا شروع کر دیتا ہے. تو یہ ہے کہ ہمیں نوکری مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ نوکری کو ٹارگٹ بنا کر اپنی اسکلس کو نہیں کرنا. آپ نے دیکھنا ہے کہ میں کیا کریٹو کام کر سکتا ہوں، میں کیا نیا کام کر سکتا ہوں. اسی سر ریلیونٹ ایک کویسچن ہے کہ بہت سارے لوگ نوکری کی جانب تو جاتے ہیں، کانسیپٹ آف انٹرپرینیورشپ جو ہے، اپنا کوئی بزنس، کوئی اپنا اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کرنے کی وہی بات میں نے آپ سے عرض کی ہے نا کہ اپنا یہ سوچنا چاہیے. اور اس کے لیے پراپر اسکلز ہیں، پراپر ٹریننگ لینی چاہیے، پراپر آپ کو ادارے مل جاتے ہیں، بہت سی گائیڈ لائن مل جاتی ہیں. لیکن اصل چیز ہے کہ آپ اندر سے کتنے ایماندار ہیں، کتنے ہارڈ ورکنگ ہیں، کتنے انوویٹو ہیں، کتنے پرسسٹنٹ ہیں، یہ نا یہ ساری چیزیں. اور کتنے آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں لوگوں کو، کیسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں سکلز ہیں جن کو سیکھا جا سکتا ہے. سر تمام دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ سوشل میڈیا اتنا پاورفل ہے، آپ نے خود بھی اس کو یوز کیا ہے، کس طرح پازیٹیو وے میں اس کا استعمال کیا جائے؟ کبھی آپ گھوڑے کو دیکھیے نا جی، تو گھوڑا ہر چیز منہ میں ڈال لیتا ہے، پھر منہ میں اس کو اس طرح ہلاتا ہے تو جو گند ہوتا ہے نا اس کو باہر پھینک دیتا ہے، جو گھاس ہوتا ہے اس کو اندر لے جاتا ہے. تو یہ جو سوشل میڈیا پہ سب کچھ مل رہا ہے تو اہم چیز یہ ہے کہ ہم اس میں سے فلٹر کیا کرتے ہیں. جی، جو چیز مل رہا ہے ہر ایک کو اندر نہیں لے کے جانا کیونکہ ہمارے مزاج کا جو بنیاد ہے نا، اور ہماری طبیعت کی جو بنیاد ہے، اور ہماری عادات کی جو بنیاد ہے، وہ بنیاد ہمارے ڈیٹا ان پٹ کے اوپر ہے. اپنی ان پٹ کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کا ان پٹ برا ہوگا، آپ کی کمپنی بری ہوگی، آپ بری کتابیں پڑھ رہے ہوں گے، آپ برے ماحول میں رہ رہے ہوں گے، آپ اسکرین سے برا آپ کے اندر جا رہا ہوگا تو آپ کا دماغ جو ہے وہ برے کا پیٹرن اس پہ بننا شروع ہو جائے گا. تو یوتھ کا ہے کہ ایک تو پہلی بات یہ کہتے ہیں جی یہ لوگ بچوں کو کیسے موبائل چھڑوایا جائے، بچوں سے کیسے، تو بالکل نہ چھڑوایا جائے. یہ ایک ٹیکنالوجی ہے، کیوں ان سے چھڑوائی جائے، لیکن ان کی تربیت کی جائے اس طرح کہ ان کے اندر ایک خود ہی فلٹر لگ جائے کہ کیا اندر جانا ہے اور کیا اندر نہیں جانا. بالکل ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. انشاءاللہ آج کیونکہ وقت ہمارے پاس کم تھا، ڈیٹیل سیشن سر آپ کے ساتھ انشاءاللہ لگائیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے سر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب. امید ہے کہ آج کے شو سے نوجوانوں کو بہت کچھ لرننگ کرنے کو ملا ہوگا. زین خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ. ناصر، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں جانیے.